بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین محترم، ماں کی ممتا جب جاگتی ہے تو وہ اپنے بچوں کو بچانے کے لیے ہر حد سے گزر جاتی ہے۔ اپنے بچوں کو حفاظت سے رکھنے کی اس کوشش میں اگر ماں کی اپنی جان بھی چلی جائے تو وہ پرواہ نہیں کرتی۔ ایسی ہی کہانی اس مادہ ریچھ کی بھی ہے جو اپنے بچے کی جان بچانے کے لیے انسانوں کے پاس آئی، لیکن انسانوں نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا یہ بات بھی دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے، اور آج کی ویڈیو میں ہم ناظرین کو اسی بارے میں آگاہ کریں گے۔ ناظرین محترم، جانوروں کی جب ایک جگہ خوراک ختم ہو جاتی ہے تو وہ اپنی خوراک کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے فوراً سے دوسری جگہ ہجرت کر جاتے ہیں۔ روس میں ریچھوں کی سب سے زیادہ آبادی ہے اور تقریباً 1,20,000 ریچھوں میں سے ریچھوں کی ایک یہ فیملی بھی آج ہجرت کے لیے مجبور تھی۔ ان کے راستے میں ایک دریا آتا تھا اور اس دریا کو تیر کر عبور کیے بغیر ان کے پاس اس پار جانے کا کوئی راستہ نہ تھا۔ اس مادہ ریچھ کے ساتھ اس کے چھوٹے بچے بھی تھے اور بادل نخواستہ یہ اپنے بچوں کے ساتھ اس دریا کے پانی میں اتر گئی، لیکن بدقسمتی سے اس کے سارے بچے دریا کے اس پار پہنچنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ اس کا ایک بچہ مچھلی پکڑنے والے ایک جال میں پھنس گیا اور خود کو اس جال سے آزاد نہ کر سکا۔ اگرچہ وہ ابھی ڈوبا نہ تھا اور کنارے پر آ لگا تھا، لیکن اس ٹھنڈے پانی میں اس کی ٹھنڈ سے موت یقینی تھی۔ اس کی ماں بھی اس کو اس جال سے آزاد کروانے سے قاصر تھی۔ وہ تقریباً 6 میل تک مدد حاصل کرنے کے لیے چلتی رہی۔ شاید اس بے زبان کو معلوم تھا کہ انسان ہی اپنی اس غلطی کو سدھار کر میرے بچے کی جان بچا سکتے ہیں۔ ماں اپنے بچے کو یوں اپنے سامنے مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی، اس وجہ سے وہ کافی دیر تک مدد حاصل کرنے کے لیے چلتی رہی۔ اس دوران جنگل کے پاس ہی لگنے والے ایک گھر میں شکاری اپنے کتوں کو کھانا ڈال کر آرام کی غرض سے ابھی لیٹا ہی تھا کہ اس نے اپنے گھر کے باہر ایک ریچھ کے غرانے کی آواز سنی۔ وہ فوراً سے گھر سے باہر آیا اور اس نے اس ریچھ کو دیکھ لیا۔ یہ مادہ ریچھ گھر کے پاس ہی گھوم رہی تھی اور لگاتار آوازیں نکال رہی تھی۔ وہ تھوڑی دور جاتی اور پھر واپس آ جاتی اور اس دوران وہ کسی بھی طرح کے غصے کا اظہار کیے بغیر چلتی رہتی۔ اس ماہر شکاری کے لیے اس ریچھ کا یہ برتاؤ سمجھنا مشکل نہیں تھا، لیکن وہ کوئی رسک نہیں لے سکتا تھا۔ اس نے کمرے کے اندر سے اپنی بندوق اٹھائی اور باہر آ گیا۔ باہر آ کر اس نے ہوا میں 2 فائر کیے اور اس دوران اس کے کتے بھی اس ریچھ کو بھگانے کے لیے پوری طاقت سے بھونک رہے تھے، لیکن اس ریچھ کو کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ اس شکاری کو غصہ آیا اور یہ اس ریچھ کے پیچھے لگ گیا۔ یہ ریچھ بھاگتی بھاگتی جنگل میں داخل ہو گئی۔ یہ شکاری اپنے ہاتھ میں اپنی بندوق اٹھائے اپنے کتوں کے ساتھ اس ریچھ کے تعاقب میں تھا۔ گھنے جنگل میں آ کر اب وہ بھی احتیاط سے آگے بڑھ رہے تھے کہ کہیں کوئی اور ریچھ ہماری گھات میں چھپا نہ ہو۔ اب انہیں دریا کے پانی کی آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ دریا کے کنارے پر انہیں ایک چھوٹا سا ریچھ کا بچہ مچھلی پکڑنے والے جال میں پھنسا ہاتھ پاؤں مارتا نظر آ گیا۔ اس شخص کو اس ریچھ کے بچے کو دیکھ کر یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ مجھے ہی اس کی جان بچانے کے لیے کچھ کرنا ہوگا۔ ادھر یہ مادہ ریچھ بھی لگاتار غرا رہی تھی، جس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا تھا کہ یہ مدد کے لیے بلا رہی ہے، یا پھر یہ اپنے بچے سے دور رہنے کا کہہ رہی ہے۔ اس شخص کو اندازہ تھا کہ ہو سکتا ہے یہ سمجھے کہ میں اس کے بچے پر حملہ کر رہا ہوں اور یہ اپنے بچے کو بچانے کے لیے مجھے مارنے کی کوشش کرے، لیکن اسے یہ بھی پتا تھا کہ اگر میں نے کچھ نہ کیا تو یہ بچہ یقیناً مر جائے گا۔ اس نے اپنے کتوں پر بھروسہ کر کے آخر پانی میں چھلانگ لگا دی اور اس ریچھ کے بچے کو اس جال سمیت خشکی پر کھینچ لیا۔ اس نے ایک ایک کر کے اس جال کی تاریں اس ریچھ کے بچے سے اتار دیں اور اس دوران اس مادہ ریچھ نے اس کو کچھ بھی نہ کہا، جس کا واحد مطلب یہی تھا کہ وہ خود ہی اس کے پاس مدد حاصل کرنے آئی تھی، اور وہ بھی یہی چاہتی تھی کہ وہ شکاری اس کے بچے کو بچانے میں اس کی مدد کرے۔ اب یہ بچہ اس جال سے مکمل طور پر آزاد ہو چکا تھا اور بھاگتا ہوا اپنی ماں کے پاس چلا گیا، جسے دیکھ کر اس کی ماں کے کیا جذبات ہوئے ہوں گے۔ یقیناً یہ بات بڑی ہی خاص ہے کہ اس حال تک اس شکاری کے دل و دماغ سے اس ماں کی عقلمندی کی یہ داستان نہ گئی، جس کو یہ اندازہ کرنے میں دیر نہ لگی کہ اسے اپنے بچے کی جان بچانے کے لیے انسانوں کی مدد کی ضرورت ہوگی۔ ناظرین محترم، کہا جاتا ہے کہ اس دنیا میں ماں اور بچوں کے درمیان رشتے سے بڑا کوئی اور رشتہ نہیں ہوتا، لیکن مشکل صورتحال میں ماں کو ممتا کے جذبات کو چھوڑ کر بعض اوقات مشکل فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ روس کے ایک علاقے میں پیش آیا، جہاں ایک مادہ ریچھ اپنے بچوں کو جب خود بچانے میں ناکام ہو گئی تو مچھیروں کے پاس آئی تاکہ وہ اس کے بچوں کو بچانے میں اس کی مدد کر سکیں۔ ناظرین محترم، روس کے علاقے کیریلیا میں موجود لیک ویگوزیرو دنیا کے ٹھنڈے ترین لیکس میں سے ایک ہے۔ اس لیک کا سردیوں میں درجہ حرارت -20 ڈگری سینٹی گریڈ سے بھی نیچے گر جاتا ہے۔ اس علاقے میں ریچھوں کی تعداد بھی کافی زیادہ ہے، اور سردیوں میں جب ان کی خوراک ایک جگہ سے کم ہو جاتی ہے تو ان کو اس لیک کو پار کر کے دوسری طرف جانا ہوتا ہے۔
اس لیک سے ان ریچھوں کو پار جانے کے لیے ان کے پاس ایک ہی آپشن ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ یہ تیر کر دوسری طرف جائیں۔ بڑے ریچھوں کی چونکہ چمڑی موٹی ہوتی ہے، اس لیے وہ تو اس یخ پانی سے گزر جاتے ہیں، لیکن ریچھوں کے بچوں کے لیے یہ کام کرنا ایک چیلنج سے کم نہیں ہوتا۔ ٹھنڈ اور پھر تیز پانی کے بہاؤ کی وجہ سے مادہ ریچھوں کو اپنے بچوں کو اپنی کمر پر ڈال کر اس ٹھنڈی جھیل سے پار ہونا پڑتا ہے۔ ایسے ہی ایک دن ایک فیمیل بیئر کو اپنے بچوں کو اپنی کمر پر لاد کر اس لیک کی دوسری طرف لے کر جانا تھا۔ اس نے اپنے بچوں کو جب کمر پر لاد کر اس جھیل میں تیرنا شروع کیا تو شاید اس کے بعد اس کو ادراک ہوا کہ پانی معمول سے کچھ زیادہ ہی ٹھنڈا ہے اور پانی کا بہاؤ بھی زیادہ ہے۔ اس نے اپنے بچوں کو پار پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن ٹھنڈ میں اس کا جسم منجمد ہو رہا تھا، جس وجہ سے اپنے بچوں کے وزن کے ساتھ تیرنا موت کو دعوت دینے کے برابر تھا۔ اس کے بچے تیز پانی کی لہروں کی نظر ہو گئے۔ اب مادہ ریچھ کے پاس ان کو بچانے کا کوئی ممکن راستہ نہ تھا، چنانچہ وہ تیر کر خود دوسرے کنارے پہنچ گئی اور کسی معجزے کا انتظار کرنے لگی۔ اتفاق سے وہاں پر مچھیروں کی ایک کشتی موجود تھی جن نے یہ سارا واقعہ اپنے موبائل کیمرے میں ریکارڈ کیا۔ ان نے اس مادہ ریچھ کو دیکھا تو انہیں یوں لگا کہ وہ اپنی بے بسی پر پریشان ہو اور ان سے منت کر رہی ہو کہ وہ کسی طرح اس کے بچوں کو بچا لیں۔ ان مچھیروں نے اس مادہ ریچھ کی بے بسی دیکھ کر بغیر کچھ سوچے سمجھے ان کو ریسکیو کرنے کے لیے اپنی کشتی تیز پانیوں کی طرف موڑ دی۔ وہ اپنی تیز رفتار کشتی کی وجہ سے ان بچوں تک پہنچ تو چکے تھے، لیکن اب سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ان کو پانی سے کیسے نکالا جائے، کیونکہ ان کے پاس تو صرف مچھلی پکڑنے والے ایکوپمنٹس موجود تھے، اور پھر یہ ریچھ کے بچے تھے جس وجہ سے ان کو ان بچوں سے خطرہ بھی تھا۔ ان نے ہمت نہ ہاری، کیونکہ حوصلہ افزا بات یہ تھی کہ ٹھنڈ اور تیز پانی کے باوجود ریچھ کے یہ بچے ابھی زندہ تھے اور اپنے بچاؤ کی کوشش کر رہے تھے۔ ان نے اپنی کشتی ان بچوں کے پاس کی تاکہ وہ اس پر کسی طرح سوار ہو جائیں، لیکن اس کشتی کی سائڈز چونکہ اونچی تھیں اس لیے یہ اس پر چڑھ نہ سکے۔ ان مچھیروں کو بہت جلدی ان بیئر کبز کو کسی طرح اپنی کشتی پر چڑھانے کا کوئی طریقہ سوچنا تھا، کیونکہ ٹھنڈ کی وجہ سے ان کے پاس وقت بہت کم تھا۔ ان نے آخر مچھلیاں پکڑنے والا اپنا ایکوپمنٹ ان میں سے ایک بچے کی طرف کیا تاکہ وہ اس کو پکڑ سکے، لیکن وہ اس کو بھی نہ پکڑ سکا۔ پھر جب ان نے ایک لوہے کا راڈ ان میں سے ایک کے منہ کے پاس کیا تو اس نے فوراً سے اس کو اپنے دانتوں میں دبا لیا۔ انہیں وہ اپنی طرف کھینچا اور ساتھ ہی اپنا مچھلی پکڑنے والا نیٹ بھی اس کی طرف کیا تاکہ کسی طرح اس کو اس جال میں پھنسا کر کشتی پر چڑھا لیا جائے۔ لیکن چونکہ یہ جال مچھلیاں پکڑنے کے لیے تھا اس لیے انہیں معلوم نہیں تھا کہ یہ جال ان کے بچوں کا وزن سنبھال سکے گا یا نہیں، لیکن انہیں ہمت کر کے اس کو جال میں ڈال ہی لیا اور کھینچ کر کشتی پر چڑھا لیا۔ انہیں یہ بھی ڈر تھا کہ کشتی پر سوار ہونے کے بعد نہ جانے یہ کیسے بیہیو کریں گے، لیکن وہ اتنا ٹھنڈا ہو چکا تھا کہ انہیں فوراً اندازہ ہو گیا کہ یہ ان کے لیے خطرہ نہیں بن سکتا۔ یہ دیکھ کر وہ فوراً سے دوسرے بچے کی جانب متوجہ ہوئے اور اس کو بھی ایسی ہی ٹیکنیک استعمال کرتے ہوئے کھینچ کر کشتی پر چڑھا لیا۔ دونوں ہی بچے ٹھنڈ سے بالکل کانپ رہے تھے اور کنارے پر ان کی ماں یقیناً بے قرار ہوئی ہوگی۔ اب ان نے فوراً سے ان دونوں کو ان کی ماں کے پاس پہنچانے کی کوشش کی، لیکن وہ چونکہ ایک مادہ ریچھ تھی اور وہ بھی وہ مادہ ریچھ جس کے بچے ان کے پاس تھے، اس لیے اس مادہ ریچھ کے پاس جا کر اس کے بچے چھوڑنا یقیناً خطرے سے خالی نہیں تھا، کیونکہ وہ ان پر حملہ کر سکتی تھی۔ اب وہ ان بچوں کو ریسکیو کر کے خود ایک مشکل میں گرفتار ہو چکے تھے، لیکن ان کو جلدی ہی اپنی ماں کے پاس بھی پہنچانا ضروری تھا، کیونکہ وہ ٹھنڈ سے بالکل بے سدھ ہو چکے تھے۔ یہاں ایک حیران کن بات ناظرین کو بتاتے چلیں کہ جب وہ اپنی کشتی کنارے لے کر گئے تاکہ ان کو کنارے پر چھوڑ سکیں تو یہ مادہ ریچھ وہاں موجود نہیں تھی، اور کچھ اینیمل ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ شاید اسے بھی یہ معلوم تھا کہ یہ انسان شاید اس کے ڈر کی وجہ سے کنارے تک نہ آئیں، اس لیے وہ جنگل میں کہیں چھپ گئی۔ ان نے کشتی کنارے پر لگائی اور ان بچوں کو ایک ایک کر کے کنارے پر چھوڑ آئے۔ وہ ان بچوں کو چھوڑ کر اپنی کشتی میں واپس آ گئے اور ان کی ماں کا انتظار کرنے لگے، لیکن کافی دیر وہ انہیں نظر نہ آئی۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے دیکھا کہ وہ مادہ ریچھ اپنے بچوں کے پاس آ چکی ہے، اور اپنے بچوں کو لے کر فوراً سے جنگل میں بھاگ جانے کے بجائے یہ ماں کافی دیر تک اپنے بچوں کے ریسکیورز کو دیکھتی رہی، جیسے وہ دل سے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہ رہی ہو۔ یہاں ایک ماں کے جذبات کی داد دینی تو بنتی ہے، لیکن ان مچھیروں کی محنت اور دلیری بھی خراج تحسین ہے، کیونکہ کوئی گارنٹی نہیں تھی کہ وہ ان بچوں کو بچاتے ہوئے خود زخمی نہیں ہوں گے یا پھر ان کی ماں کے حملے کی زد میں نہیں آئیں گے، لیکن پھر بھی ان نے اپنی سیفٹی کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ان بیئر کبز کو ریسکیو کر لیا، جو کہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ آج بھی درد دل رکھنے والے انسان اس کرۂ ارض پر موجود ہیں۔